سن 7 ہجری کا وقت تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو وقتی طور پر قریش مکہ کی طرف سے سکون ملا، لیکن مدینہ کے ارد گرد اب بھی کئی خطرات موجود تھے۔ ان میں سب سے بڑا خطرہ خیبر کے یہودی قبائل تھے، جو مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں واقع ایک مضبوط علاقہ تھا، جہاں بڑے بڑے قلعے اور جنگجو قبائل آباد تھے۔ یہودی سردار مسلمانوں کے خلاف عرب قبائل کو اکساتے تھے اور کئی مرتبہ مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی بھی کر چکے تھے۔ غزوہ احزاب میں بھی انہی قبائل نے کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس خطرے کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ مدینہ میں امن قائم ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم دیا۔ تقریباً 1400 سے 1600 مجاہدین اس لشکر میں شامل ہوئے۔ مسلمانوں کے دل ایمان اور جذبہ جہاد سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی سے پہلے حضرت سبا بن ارفتہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا نگران مقرر فرمایا۔ پھر اسلامی لشکر اللہ کا نام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مسلمان مسلسل ذکر الہی کرتے اور دعائیں مانگتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں شوق بھی تھا اور ایک عظیم معرکے کی تیاری بھی۔ جب لشکر رات کے وقت خیبر کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خاموشی اختیار کی جائے تاکہ دشمن کو مسلمانوں کی آمد کا علم نہ ہو۔ صبح کے وقت جب خیبر کے لوگ اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تو اچانک انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آ گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ خیبر کے یہودی اپنے مضبوط قلعوں میں چھپ گئے۔ ان کے پاس اسلحہ، خوراک اور دفاعی نظام موجود تھا، لیکن مسلمانوں کا ایمان ان تمام طاقتوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت عملی سے مختلف قلعوں کا محاصرہ شروع کیا۔ ہر قلعہ الگ مضبوطی رکھتا تھا۔ بعض قلعے کئی دن تک مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے مثال صبر اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوری رات یہی سوچتے رہے کہ یہ اعزاز کس کو ملے گا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور فوراً شفا ہو گئی۔ پھر جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت دکھائی اور خیبر کے مشہور جنگجو مرہب کو شکست دی۔ اسی جنگ میں در خیبر اکھاڑنے کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، جسے اسلامی تاریخ میں حضرت علی کی عظیم بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آخر کار مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ خیبر کے قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے۔ اس فتح کے بعد مدینہ کے خلاف بڑی سازشوں کا خاتمہ ہو گیا اور اسلامی ریاست مزید مضبوط ہو گئی۔ فتح خیبر صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، صبر، حکمت عملی اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم مثال تھی۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ اگر مسلمان متحد ہوں اور اللہ پر یقین رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ غزوہ خیبر آج بھی مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے اور اللہ اپنے سچے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔